اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 54 تا آیت نمبر 55 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا اور پھر قرب قیامت انہیں دوبارہ بھیجنا اور پھر ان کا دنیا سے دوبارہ واپس لوٹنا، اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کسی صورت قبول نہ تھی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں کی سازشوں، ان کے ارادہ قتل اور ان کو صلیب پر چڑھائے جانے سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تاکہ ان لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو سکے اور بعد میں آنے والی کتاب قرآن مجید میں اس چیز کا واضح اور واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ اے یہود و نصارہ، تم جو میرے نبی کو پھانسی دیے جانے اور صلیب پر چڑھائے جانے کا دعویٰ کرتے ہو وہ سراسر غلط ہے، اور میں نے اپنے پیغمبر کو صلیب پر نہ چڑھنے دیا بلکہ اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت 40 سال پہلے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور ایک امتی کی طرح دجال کا مقابلہ کریں گے اور دنیا کو نجس اور ناپاکی سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ یعنی کہ لوگ اس بات پر جھگڑتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا، لیکن قرآن اس کے بارے میں ثبوت دیتا ہے کہ جب آپ قیامت کے قریب واپس آئیں گے اور آپ کے جو پیروکار ہوں گے ان کو اور آپ کو ہم پوری دنیا پر غلبہ دے دیں گے، اور پھر آخر سب نے میری طرف لوٹ کر واپس آنا ہے، چنانچہ جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا اور کافروں کی سازشوں کو، یہود و نصارہ کی سازشوں کو ناکام کر دینا ثابت ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو دن بدن ان کی مقبولیت بڑھ رہی تھی۔ یہود و نصارہ کو اس چیز کا خدشہ پیدا ہوا کہ اس طرح ہماری جو اجارہ داری ہے، ہماری سرداری جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی اور لوگ حضرت عیسیٰ کے گرد جمع ہو کر، نوجوان ان کے گرد جمع ہو کر ہم سے دور ہو جائیں گے اور ہماری طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ان کو انقلابی شخص قرار دے کر مقدمہ جو ہے وہ رومی گورنر کے پاس لے گئے۔ اب رومی گورنر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقدمہ پیش کیا جانے پر کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتا تھا، چنانچہ یہودی علماء نے خود ہی فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا جائے۔
گورنر نے بے دلی سے یہ حکم صادر کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بدتمیزیاں کی گئیں اور انہیں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد ان کے پیروکار اور دشمن یہودی سب جمع تھے کہ ان میں ایک شخص جو آپ کا حواری بھی کہا جاتا تھا، یہودا نامی شخص تھا، جس نے آپ کے بارے میں مخبری کی تھی اور آپ کو گرفتار کرایا تھا۔ اس ہنگامے اور بھیڑ بھاڑ میں اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ لوگوں نے غلطی میں اسے پکڑا اور جا کر صلیب پر چڑھا دیا اور پھانسی دے دی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ اٹھا لیا جانا قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت کر دیا کہ بے وقوفو، تم میرے نبی کی تکذیب کرنا چاہتے تھے، تم میرے نبی کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے تمہاری چال تم پر ہی لوٹا دی تاکہ قیامت تک تمہیں یہ بات یاد رہے کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، اور جو نبیوں کے ساتھ غلط کرتا ہے ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی